السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور مضبوط ہو اور اپنے گہوارے ہی سے خالص اور عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت کے ایسے معجزے، ایسے میراکلز دیکھیں کہ سراپا وہ حیران رہ گئی۔ اس کی تفصیل آپ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی زبانی ہی سنیے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنی شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلے۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ قحط سالی یعنی کہ ایک بیماری تھی اس زمانے میں، ایک بیماری چل رہی تھی۔ میں اپنی ایک سفید گدھی یعنی فیمیل ڈونکی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن باخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر، فیمیل ڈونکی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا تھا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے، مطلب کچھ اماؤنٹ کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ساتھ آئی تھی سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا تھا، صرف مجھے ہی کوئی نہ مل سکا۔ جب واپس کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض یہ سوچ کر لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈھیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امنڈ پڑے اور اس نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا، پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی کو دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ نکالا کہ ہم دونوں نے نہایت پیٹ بھر کر دودھ پیا اور بڑے آرام سے رات گزری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس کے بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی، او ابو ذؤیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ میں کہتی ہاں باخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی کیا شان ہے۔ اسی واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لینے سے پہلے ان کے پاس ان کے سینے میں سے دودھ نہیں آتا تھا اور نہ ہی ان کی اونٹ دودھ دیتی تھی اور نہ ان کے بچے کا پیٹ بھرتا تھا۔ اور جب انہوں نے بنی سعد سے مکہ کا جو سفر کیا اپنی فیمیل ڈونکی میں سوار ہو کر،
کی گدھی جو ہے اتنی سست ہو گئی تھی کہ وہ دوسرے سواریوں سے پیچھے تھی، دوسرے جانوروں سے ایک دم پیچھے تھی، کہ ان کے جو ساتھیان تھے وہ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ اتنا لیٹ کیوں آ رہی ہے۔ لیکن جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا تو ان کے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے سینے میں اتنا دودھ دونوں طرف آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیٹ بھر کر دودھ پیے، اور ان کے ساتھ ان کا جو بچہ تھا، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا جو بچہ تھا، انہوں نے بھی اس رات کو بھرپور پیٹ بھر کر دودھ پیے، اور دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیٹے دونوں نے بڑے آرام سے سوئے۔ اور ان کی اونٹنی جو جس میں دودھ نہیں تھا، جب ان کے شوہر نے، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر نے جب جا کر اونٹنی کو دھونے لگے تو دیکھا کہ اونٹنی کے تھن میں بھی دودھ بھرا ہوا تھا۔ تو اتنا سارا دودھ نکلا اونٹنی کے تھن سے بھی کہ میاں بیوی حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں نے بھی پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیا، اور آرام سے رات ان کی گزری، آرام سے وہ سو گئے۔ اور دوسرے دن بھی جب وہ مکہ سے واپس اپنے شہر جا رہے تھے، جی، تو وہ وہی گدھی جو وہاں سے اپنے شہر سے مکہ کے سفر میں جو ایک دم سست ہو گئی تھی، وہی گدھی واپس جانے میں اتنی ایکٹیو تھی کہ وہ دوسرے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے چل رہی تھی۔ تو وہ بہت ایکٹیو تھی۔ تو اللہ کے کیا معجزے ہیں، کیا میراکلز ہیں، ہمیں یہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں انشاءاللہ آگے بھی ہمیں معلوم ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دودھ نکالتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کم بختوں، جانور وہی چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زویب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے۔ مطلب جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے بکریوں کو چرانے والا جہاں ان کی بکریوں کو لے جاتا ہے، وہی ہماری بکریوں کو بھی چرانے لے جایا کرو۔ لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں اسودہ یعنی کہ بہت دودھ سے بھرپور رہتی۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل میراکلز اور خیر کے مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ بہت تندرست ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی برکت دیکھتے آئے تھے، اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں حضرت آمنہ سے گفتگو کی۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض پھر حضرت آمنہ ان کی ریکویسٹ کو قبول کر لی اور انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ واپس بھیج دیا۔